السلام علیکم، میں لو اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج ایک ظالم بادشاہ کی کہانی آپ کو سناتی ہوں۔ ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کی ہیبت کے قصے سارے ملک میں مشہور تھے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی لوگ کانپتے تھے۔ ایک دن جانے کیا ہوا، بادشاہ نے سارے شہر کو اطلاع دی کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری رعایا کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور سختی نہیں کروں گا، اور میرا وتیرہ صرف شفقت اور نرمی ہوں گے، اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں میں شمار کیا جائے گا۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید بادشاہ پاگل ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ خیر، سب نے سوچا کہ بس ایسی ہی بول رہا ہے، وقت بتائے گا کہ یہ بدلا ہے کہ نہیں۔ بادشاہ دراصل بالکل بدل گیا تھا، اور ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی۔ کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا۔ وزیر سے صبر نہ ہوا اور ایک دن ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھا، ذل الہی، آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا؟ بادشاہ بولا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں جنگل میں جا رہا تھا، میری نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ وہ بیچاری بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا لگا ہوا تھا۔ لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر چک مارا۔ لومڑی نے پوری جان لگائی اور اپنی معذور ٹانگ گھسیٹ کر بل میں گھس گئی۔ اس کتے نے بیچاری لومڑی کو معذور کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی خونخوار کتا ایک آدمی پر بھونکے جا رہا تھا۔ اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کر ایک بھاری پتھر اس کو ماری۔ کتا خود بھی اس طرح ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والی کی لاٹھی بے آواز ہے کہ اسی آدمی کو ایک گھوڑے نے دولتی ماری اور اس کی بھی ایک ٹانگ فارغ ہو گئی۔ گھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگے جا کر ایک بڑے کھڈے میں گر گیا۔ اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اتنا ظالم ہوں، ہر ایک پر حکم چلاتا ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو میرا خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو ایک ہی ترکیب سمجھ آئی، کیوں نہ میں اپنی رعایا کے ساتھ اچھا ہو جاؤں کہ اللہ میرے ساتھ بھی اچھا کرے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ وزیر ایک عیار اور مکار آدمی تھا۔ بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نرم نہ ہوا۔ بے حس آدمی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ فارغ ہو گیا ہے، یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیا لوں۔ ایسی غلیظ سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام جیت گیا اور گٹھیا وزیر دھڑم سے سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس کی گردن دو ٹکڑے ہو گئی اور بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نے ضرور کچھ سوچا ہوگا۔ سچ کہتے ہیں، جیسی کرنی ویسے برنی۔ کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سمجھو کہ کسی نے نہیں دیکھا اور میں بچ گیا۔ جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اچھا کرو اور صلہ کی امید لوگوں سے مت رکھو، اور برا کرو تو یاد رکھو کہ اب کہیں زمین پر پناہ نہیں ملے گی، اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتو۔ میں امید کرتی ہوں ناظرین کرام کہ آپ کو یہ سبق آموز قصہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایسے شر سے بچائے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لو اسلام این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔